أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مگر کب سے نقاب میں انہی کی بو مائے سمن گئے انہی کا جلوہ چمن چمن گئے انہی کی بو مائے سمن گئے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی سے گلشن مہک رہے ہیں. انہی سے گلشن مہک رہے ہیں. انہی کی رنگت گلاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مگر کب سے نقاب میں گئے. جلی جلی بو سے اس کی پیدا وہ سوزش عشق چشمے والا. جلی جلی بو سے اس کی پیدا وہ سوزش عشق
چشم والا کباب آہو میں بھی نہ پایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ٹیم الانشرا کے زیر اہتمام آج منتھلی سیکنڈ تربیتی سیشن کے اندر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ان قریب انشاءاللہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوگا، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا گیا۔ تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کچھ کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جب ہم بات کرتے ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات زندگی، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے معاملات سر انجام دیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام اور دیگر لوگوں سے کمیونیکیشن کا کیا انداز تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کس طریقے سے فرماتے تھے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا طرز عمل تھا، یوں ہی غربا، مساکین اور غلاموں وغیرہ کے ساتھ کیا طرز عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، تو اسی کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی کہ ان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی پیروی کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ایک زاویے سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ان کی پیروی کرنا بہتر ہے، لیکن اگر دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک طریقے کا حکم بھی ہے کہ اے امتیوں، تم ان نبی کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل بناؤ اور ان کا طرز عمل اپنی زندگی میں شامل کرو، تو تمہاری زندگی بھی بہترین زندگی ہو جائے گی۔ ہم یہ یوزولی دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی کو رول ماڈل بنائے، کوئی کرکٹر ایسا ہو جو اس کو پسند ہو، کوئی ایکٹر پسند ہو، تو اس کا پورا بایو ڈیٹا اس کو پتہ ہوتا ہے، یہ کب پیدا ہوا، اس کے بیوی بچے کتنے تھے، یہ کہاں سے اس نے اپنا ڈیبیو کیا یا کہاں سے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا، اور زندگی کے نشیب و فراز۔ اگر وہ اتنا اس کے اندر انہماک کبھی کبھار ہوتا ہے، اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ وہ کہیں بیٹھ کے بایو ڈیٹا بتائے تو 1 منٹ میں بتایا تھا بھائی یہ تو پلیئر یوں یوں کرتا ہے، اس ایکٹر کا تو یہ کام ہے۔ تو جس سے لگاؤ ہو جاتا ہے، جس کو رول ماڈل بنا لیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں سیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ اور ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑھ کر رول ماڈل تو ان کے نبی ہونے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات شاید بعید نہیں ہوگی یا غلط نہیں ہوگی کہ ہمارے بہت ہی کم گھروں کے اندر سیرت کی کوئی کتاب موجود ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنے کی کوشش کی ہو۔ تو آج انشاءاللہ اسی مناسبت سے ہم کچھ باتیں سیکھیں گے اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر ہم نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے ادوار دیکھیں تو اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ ہم ریورٹ چلتے ہیں، بیک چلتے ہیں۔ پہلا 40 سال کے اعلان نبوت سے لے کر 63 سال زندگی، جو 23 سال زندگی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جد و جہد کی، کفار کی مزاحمت سہی، پھر مدینے کے اندر آئے، ایک ریاست کا قیام کیا، تو یہ 23 سال زندگی، بہت جد و جہد اس کے اندر۔ دوسرا تبلیغ کا ایک دور، اس کو انڈائریکٹ پریچنگ کہا جا سکتا ہے، جو کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پھر اولیاء کرام، ائمہ کرام، علماء کرام کے ذریعے چلتی آ رہی ہے اور قیامت تک چلے گی۔ تو سرکار کی تعلیمات کے ساتھ وہ آگے تک تبلیغ کا انداز پہنچا رہے ہیں۔ اور تیسری چیز علماء فرماتے ہیں جو سرکار کے اعلان نبوت کی بہترین دلیل ہے،
وہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت سے پہلے کا کردار، کہ کس طریقے سے آپ نے اس عرب کے پرفتن دور کے اندر جہاں پر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بڑے جہالت کا دورہ تھا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہترین کردار کے ساتھ کفار کے دل میں ایسا گھر کیا کہ سرکار جب ان کو کوہ صفا پر لے جا رہے ہیں، سرکار نے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک قوم آ رہی ہے جو تمہیں ہلاک کر سکتی ہے، تم پر حملہ کر سکتی ہے، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے کہ ہم اندھے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں۔ تو کیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کردار ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج ہم دیکھیں کفار کے سامنے ہمارا کردار تو دور کی بات ہے، لیکن ایک مسلمان ہی مسلمان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم تو پیٹرول بھی بھروانے جاتے ہیں نا تو پیسے زیادہ دیتے ہیں اور دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پورا پیٹرول یہ ڈال دے۔ تو ہمارا کردار ایسا ہو گیا کہ مسلمان بھی دوسرے مسلمان کے بارے میں سوچ رہا ہوتا، لیکن یہ ایک زاویہ ہے، الحمدللہ بہت اچھے مسلمان بھی ہیں، لیکن ہم جنرلی اس چیز کو دیکھیں، جب ہم کسی کو سلامتی کی دعا دے رہے ہوتے ہیں السلام علیکم، تو یہ امیجن کرتے ہیں کہ اب ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ اس سے محفوظ رہے گا۔ ایک سیلر جو ہے جب اس کے پاس بائر جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے السلام علیکم، تو وہ کیا کنسیڈریشن ہوتی ہے کہ اب یہ مجھے جو مال دے گا نا وہ پرفیکٹ ہوگا، لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد ملاوٹ والا مال بھی دے دیتا ہے۔ تو ہمارا کردار جو ہے وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ایون کفار کے لیے بھی اسلام کی راہ میں حائل ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے کردار کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یوں ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عدل و انصاف کہ سرکار کے پاس مکے کی ایک فاطمہ نامی عورت کو لایا گیا جو بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس نے چوری کی تھی تو سرکار نے حد جاری کی کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو صحابہ کرام نے اچھی نیت کے ساتھ کہ اس کو معاف کر دیا جائے تو شاید کافی لوگ اسلام کے دامن میں آ جائیں، عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر اس کو معاف کر دیا جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں تشریف لے کر آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئیں اور ہلاک ہوئیں کہ اگر ان میں کوئی غریب کوئی جرم کرتا تو اسے پکڑ لیا جاتا، اور کوئی بڑے خاندان والا کوئی امیر شخص جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا۔ اور پھر آپ نے تاریخی جملہ بیان فرمایا کہ خدا کی قسم اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ تو دیکھیں کیا خوبصورت عدل و انصاف ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کون اپنا کون پرایا، بس شریعت کے احکام دیکھیں۔ آج ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر بیچارہ غریب کوئی ریڑھی والا کسی غلط جگہ پہ ریڑھی لگا لے تو نہ صرف اس کو اس کے سامان سمیت اس کا سامان پھینک دیا جاتا ہے بلکہ اس کو جیل میں بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کا وائس ورثہ کہنے کی شاید حاجت نہیں ہے کہ کوئی امیر کتنا بڑا جرم کر لے شاید وہ جیل کے اندر جا کے اپنے پھول اور لگوا کے آتا ہے، کہا جاتا ہے ان کو باعزت طور پہ بری کر دیا گیا، عزت اور بڑھا دی جاتی، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو ہلاکت ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے۔ تو عدل و انصاف جب اپنی زندگی، جب آپ حاکم بنیں، ہر شخص سے، ہر بادشاہ سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو عدل و انصاف کا جو پیرامیٹر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا اس کو اپنائیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یوں ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ طرز عمل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسن انداز میں اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش آتے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کام خود کر لیا کرتے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اوکیجنلی اپنی ازواج سے مزاح بھی کرتے، جب ان کی تربیت فرمانی ہوتی تو بعض اوقات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کا مختلف انداز بھی اپناتے، اور ساتھ ہی ساتھ سرکار نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، یعنی کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور پھر ایز اے رول ماڈل سرکار فرما رہے ہیں کہ میں تم میں سے اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہوں۔ سرکار نے کر کے دکھایا، اور جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رول ماڈل بن سکتے تھے وہاں خود رول ماڈل بنے، اور جہاں رول ماڈل نہیں بن سکتے تھے وہاں سرکار نے رول ماڈل پیدا کر دیے۔ کیسے؟ غزوہ خندق کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خندق کھدوا رہے ہیں، ورنہ لیڈر کیا کر رہا ہوتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، بٹ بنفس نفیس سرکار خندق کھدوا رہے ہیں۔ اور ایک موقع ایسا ہے کہ صحابہ بہت زیادہ بھوک کی حالت کے اندر آ گئے تو پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ بھوک نے بہت تنگ کیا ہے۔ اب سرکار اگر اتنا بھی فرماتے کہ صحابہ صبر کرو اللہ اجر دے گا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں ہی اللہ نے ایسی مٹھاس رکھی کہ صحابہ
مان جاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں, لیکن قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ سرکار نے جب اپنے پیٹ مبارک سے قمیض اٹھائی تو وہاں پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. تو صحابہ ایک حیرت زدہ کیفیت کے اندر آئے, اور بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیڈر ہیں. یہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ, یہ نہیں کہ خود پیٹ بھر کے کھا لیا اور صحابہ سے کہا کہ صبر کرو, نہیں. اور ہمارے آج کل کیا تربیت دی جاتی ہے کہ خود جو چاہے ایش کریں, جس طریقے سے چاہیں عوام کا پیسہ اڑائیں, عوام کو کہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو پھر اس طریقے سے معاشرہ نہیں پنپتا. تو یہاں لیڈنگ فرام دا فرنٹ, لیڈر بن کے دکھایا. اور جہاں لیڈر نہیں بن سکتے تھے جیسے خواتین میں, تو سرکار نے ازواج مطہرات کی ایسی تربیت فرمائی کہ آتی رہتی دنیا تک رول ماڈل بن گئی. ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے, صحابہ بھی بیٹھے ہیں, سرکار نے فرمایا بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے. صحابہ سوچ رہے تھے, اتنی دیر میں مولا علی پیچھے سے گھر گئے اور سیدہ فاطمہ سے پوچھا, بھائی آپ کے بابا نے پوچھا ہے کہ عورت کے لیے بہتر کیا ہے. تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے. آپ جلدی سے واپس آئے, سرکار نے فرمایا ہاں بھائی کسی کے پاس جواب ہے. تو مولا علی نے فرمایا جی یا رسول اللہ, عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے. تو سرکار مسکرا دیا, فرمایا یقیناً یہ جواب فاطمہ نے دیا ہوگا. سرکار کو تربیت پہ بلیف تھا نا, کہ ایسی خوبصورت تربیت کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو کہیں رول ماڈل بنے, کہیں رول ماڈل تیار کر دیے, اور پھر خود عمل کر کے دکھایا. تو اس طریقے سے ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس کو اپنانا چاہیے. یوں ہی سرکار مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ لیڈر بن گئے تو بالکل خاموش ہو گئے اور ٹیگ لگا لیا کہ بس کسی سے کوئی بات نہیں کرنی, کسی کی طرف نہیں دیکھنا, نہیں, بلکہ کبھی مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے. ایک بوڑھی عورت سرکار کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ جنت میں جانے کی خواہش ہے. سرکار نے فرمایا نہیں, بوڑھے نہیں جائیں گے. تو رونے لگ گئی. سرکار نے فرمایا بوڑھے نہیں جائیں گے, جو جائے گا وہ جوان ہی ہو کر جائے گا. اور پھر سرکار نے ایک مقام پر فرمایا کہ اس زبان سے مزاح بھی اگر ہوتا ہے تو وہ حق ہی ہوتا ہے, حق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. کسی کے ساتھ پرینک نہیں کرتے تھے, کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے. تو یہ طرز عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر اپنایا. یوں ہی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو آئی تھنک وٹ آئی کین سے کہ اس اسپیچ کا لب لباب بھی ہو سکتا ہے, کہ یورپ کے اندر ایک شخص کو اسلام لانے کے بعد پوچھا گیا کہ آخر آپ اسلام کیوں لے کر آئے, اسلام لانے کی وجہ کیا ہوئی. اس نے کہا میں نے سیرت کا بہت زیادہ مطالعہ کیا, سیرت کے بہت زیادہ پہلو دیکھے, لیکن ایک واقعہ بالیقین میرے اسلام لانے کا سبب بنا, اور وہ یہ کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بہت گھبرائے ہوئے آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا گم گیا ہے. اور وہ بڑے پریشان تھے. تو ایک اور صحابی وہاں پہ موجود تھے, وہ جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ابھی ان کے بیٹے کو فلاں جگہ پر دیکھا ہے. تو وہ جیسی انہوں نے انفارمیشن سنی تو دوڑنے لگے. تو سرکار نے فرمایا واپس بلاؤ. واپس وہ آئے تو عرض کیجیے یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا بہت جلدی ہے جانے کی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹا اتنے دنوں سے بچھڑا ہوا ہے تو جانا ہے, ملنا ہے. تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جائے, لیکن جب جاؤ تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہیں پکارنا بلکہ اس کے نام سے پکارنا. تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر بیٹا کہہ کر بھی پکار لوں تو کیا حرج ہے, ارشاد فرمائیے. تو سرکار نے تربیت فرمائی. سرکار نے فرمایا کہ وہاں پر دیکھو بہت سارے بچے ہوں گے, تمہاری آواز کے اندر اس وقت وہ درد ہوگا نا, وہ ایک تڑپ ہوگی کہ جب تم بیٹا کہو گے تو اگر وہاں پر کوئی یتیم ہوا تو سوچے گا کاش میرا بھی باپ ہوتا, مجھے یوں بیٹا کہہ کے پکار. تو آپ اندازہ کیجئے دس از دا ٹیچنگ آف اسلام. اور سرکار نے فرمایا کہ بیوہ کے سامنے اپنی عورت بیوی کو پیار نہ کرو, وہ سوچے. اسی طریقے سے اگر شوربہ بنا رہے ہو اور برابر پڑوسی کے اندر کوئی غریب وغیرہ رہتا ہے تو تھوڑا سا شوربہ وہاں پہ بھجوا دو. کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احترام مسلم ہمیں سکھایا. لیکن آج ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ جان بوجھ کے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یار تھوڑا سا دکھاؤ اس کو کہ کون ہے, اس کو پتہ چلے بھائی گاڑی آ گئی ہے ہمارے پاس, اس کو پتہ چلے. مطلب ہم دوسرے کو جلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھے کہ بھائی ہمارے پاس ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے. اور سرکار کیا فرما رہا ہے, نہیں, اپنے کسی عمل سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو اب ہمیں بالیقین یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں, کیا ہم بھی ایسے کام تو نہیں کر رہے, کیا ہم دوسرے مسلمانوں کا احترام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیا ہم ان کی دل ازانی تو نہیں کر رہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عفو و درگزر.
40 سال کی اور اس سے زیادہ 50 سال کی مکہ کی زندگی اعلان نبوت کے بعد بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طریقے سے نہیں ستایا گیا، کیسے کیسے کفار نے مظالم ڈھائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. پھر آپ اپنا پسندیدہ شہر مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، مدینے میں جا کے ریاست کا قیام، اور پھر جب ایک عظیم لشکر کو تیار کر کے مکے کی جانب آ رہے ہیں، مکے کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس دور کا تقاضا یا اس دور کے اندر کیا ٹرینڈ تھا کہ جب بادشاہ وغیرہ کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے پیارے نبی جب مکے کی جانب بڑھ رہے ہیں تو عاجزی اور انکساری سے آپ کا سر اقدس نیچے جھکا ہوا ہے، اور جس اونٹنی کے اوپر آپ بیٹھے ہیں اس پر غلام کے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. کیسی عاجزی. پھر جب وہاں پہ پہنچے تو سرکار نے فرمایا کہ آج تم مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، اور وہ یہ امیجن کر رہے تھے کہ بس ہمیں قتل نہ کیا جائے، ہمیں جلا وطن کر دیا جائے، لیکن ہمیں قتل نہ کیا جائے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، میں نے تم سب کو معاف کیا. تو وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ اتنے مظالم جس شخصیت کے اوپر ڈھائے وہ کیسے عفو درگزر، کیسے معاف کر رہے ہیں، اور کئی لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ سیرت کے یہ جو پہلو ہم نے سنے، ہم اپنی زندگی کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کے اندر انصاف کے ساتھ ساتھ عفو درگزر، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت بنائیے. کوئی اگر ہمیں ڈسہارٹ کرتا ہے تو اسے معاف کرنا سیکھیں، ہم درگزر کرنا سیکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اپنے گھر کے اندر بہتر ماحول بنانے کی کوشش کریں اور سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. یوں ہماری زندگی بھی اللہ کی رحمت سے باغ و بہار بن جائے گی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو باتیں سنی، جو باتیں عمل کرنے والی ہیں، ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یہ ہمارا سیکنڈ تربیہ سیشن ہے، اور جیسے کہ ابھی پہلے جو بیان ہوا وہ بھی ربیع الاول کی مناسبت سے بھی ہوا، اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے کلام کیا. اب یہ جو موجودہ کلام ہے اس میں دو نسبتیں ہم نے شامل رکھی. ایک تو ہمارا جو ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ابھی یوم ختم نبوت بھی آنے والا ہے. اور یہ یوم ختم نبوت یہ ہمارے دین اسلام کا جو ایک بنیادی عقیدہ ہے اس کو سمجھنے کہ اس کے تحفظ کے سلسلے میں جو ہے یہ بنایا جاتا ہے. اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہم جیسے جانتے ہیں کہ باقاعدہ ایک قانون طے ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا تو اس کو ہمارے یہاں پر جو وہ باقاعدہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ہمارے آئین کے اندر یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور خصوصی طور پر ہمارے یہاں پہ جو تذکرہ ہے وہ قادیانیوں کو تذکرہ ہے کہ قادیانیوں کو چاہے لاہوری گروپ ہو، چاہے وہ قادیانیوں کو دوسرا گروپ ہو، احمدی گروپ جس کو کہا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ ہمارے یہاں پر یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ایز اے نان مسلم یہ رہیں گے، ٹھیک ہے، مائنورٹیز کے طور پر یہ یہاں پر رہتے ہیں. اچھا اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے پہلے اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور ہمارے یہاں پر اس سے اتنی جذباتی وابستگی کیوں ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے آج کے دور کے اندر. کہ ہم اب جیسے اس کے میں اس پہ کلام یہ کر دوں کہ آج میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی فیس بک پر اتفاق سے آج ہی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی عبدالسلام نامی شخص ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے تھوڑا پڑھا لکھا ہے، تو اس کے نام پر ایک لائبریری جو ہے وہ یو کے اندر باقاعدہ قائم کی گئی ہے، اور اس کو جو ہے وہ آج یا کل مطلب پچھلے دنوں میں اس کو کوئی افتتاح وغیرہ ہوا ہے. تو یہ لائبریری کی تصویر کسی مسلمان نے ہی ڈالی تھی، ایک پاکستانی نے ہی ڈالی تھی، اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس لائبریری کو دیکھنے کے بعد پاکستانی کہیں گے کہ او قادیانی کے نام پر حرام حرام حرام، اس لائبریری میں جانا حرام. گویا کہ وہ ٹونٹ کر رہا تھا پاکستانی مسلمانوں پر، ان پر کہ جن کی اس عقیدے کے ساتھ، اس دن کے ساتھ اور ان قادیانیت کے خلاف ایک جذباتی وابستگی ہے، اور ایک یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اندر کا ایک جذبہ ہے کہ ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو یہ جذبہ کیوں ہے، ہم نے یہ جذبے کے اوپر کیوں اپنے آپ کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے، کیوں ہم اس کے اوپر اتنی بھرپور طریقے سے تحریکیں چلانے کے لیے تیار ہیں، کیوں ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، آج اس پر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اچھا پہلے اگر ہم اس عقیدے کے بارے میں دیکھیں نا کہ یہ جذبہ کوئی آج کے دور کی نئی ایجاد نہیں ہے کہ آج ہم جذباتی ہو رہے ہیں اس معاملے کے اندر، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی دو افراد تھے جنہوں نے اعلان نبوت کیا تھا.
اس میں سے ایک تو بڑا مشہور ہے مسیلمہ کذاب اور دوسرا اسود انسی۔ اچھا، ان دونوں نے جو ہے وہ پہلے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو مسیلمہ کذاب ہے یہ اپنے چند رفقا کے ساتھ آیا تھا، اور ان کے چند رفقا جو تھے اس میں ایک صحابی بھی تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام افراد کو جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے نا، ان کو ایک تحفہ دیا، اور اس مسیلمہ کذاب کے لیے بھی سرکار علیہ السلام نے تحفہ بھیجا۔ اس وقت تک یہ مرتد نہیں ہوا تھا، لیکن جب یہ اپنے وطن میں واپس لوٹا تو وہاں پر جانے کے بعد اس نے اپنے نبوت کا اعلان کیا۔ اچھا، اب جیسے ہی اعلان کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ایک واویلا تو مچنا تھا۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک اس کی اطلاع پہنچی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک اچھی سوچ کے ساتھ، ایک اچھی فکر کے ساتھ اس کے شہر میں تشریف لے گئے کہ میں جا کر اس کو تبلیغ کروں گا، اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے یہ قائل ہو جائے۔ تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے جب سرکار علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے وہ دعوت دینے کے لیے آیا ہوں کہ تم دین کی دعوت قبول کر لو، اسلام کو قبول کر لو اور اپنے اس دعوے سے رجوع کر لو، تو اس نے سامنے سے یہ بات کہی کہ اگر تو آپ مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ مقرر کرتے ہیں، اگر آپ مجھے اپنی سلطنت میں حصہ دیتے ہیں تو پھر میں آپ پر ایمان لے کر آؤں گا۔ تو اس وقت سرکار علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں نا مبارک چھڑی تھی، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم سلطنت کی بات کرتے ہو، تمہیں تو یہ چھڑی بھی نہیں دوں گا میں، جاؤ تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، تمہارے بارے میں مجھے اطلاع دے دی گئی ہے کہ تم کبھی ایمان لانے والے نہیں ہو۔ اور پھر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا تو پھر اس فتنے نے صحیح سے سر اٹھایا۔ اچھا، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اس فتنے نے سر اٹھایا نا تو صحابہ کی بھی جذباتی وابستگی تھی اس عقیدے کے ساتھ، اور یہ جذباتی وابستگی کیوں ہیں، اس عقیدے کی امپورٹنس ہم کیوں کرتے ہیں، کیوں اتنی بیان کی جاتی ہے؟ ایک بنیادی وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کو اعلان فرما دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین کے الفاظ استعمال فرمایا نا، قرآن میں واضح طور پر ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ یہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، البتہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ تو اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے باقاعدہ فرما دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ بعض طلبہ بھی بیٹھے ہیں کہ لا نفی جنس، یہاں پر جو ہے نا وہ لا نفی جنس استعمال ہوا ہے، لا نبی بعدی، اور اس کے بارے میں ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک تفصیل ہے کہ نکرہ جب عموم کے اس پہ نکرہ جب تحت نفی آتا ہے نا تو اس کے اندر عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اس معنی میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ اب آ ہی نہیں سکتی۔ لا نبی بعدی، اب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، تو اب وہ کسی بھی معنی میں ہو جس پر نبی کا کسی بھی جہت سے اطلاق ہو سکتا ہو، یا کوئی بھی یہ دعویٰ کرے کہ بھائی میں نبی ہوں فلاں معنی میں فلاں معنی میں، جیسے یہ لوگ کرتے ہیں کہ بھائی وہ جو نا ذلی نبی ہیں، بروزی نبی ہیں، تشریعی نبی ہیں، یہ ساری غیر تشریعی نبی، یہ ساری باتیں کرتے ہیں، تو یہ انکار کر دیا۔ تو ایک آیت مقدسہ میں واضح طور پر اعلان، اور دوسرا یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرما دی۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب جب کوئی نبی نہیں آ سکتا تو صحابہ نے اس عقیدے کے دفاع کے لیے اپنا اعلان بھی کر دیا۔ اچھا، اب یہ کیوں اعلان کی ضرورت کیوں تھی کہ اس عقیدے کا دفاع کیا جائے، اس پر اتنی قربانیاں دی جائیں، کیوں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اطلاع کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور پھر اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کامل تعلیمات لے کر آئے ان میں سے کسی تعلیم کو یہ منسوخ کر دے گا، یہاں پہ باقاعدہ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے۔ تو اب اس دور کے اندر اب وہ پروپیگنڈا کیا ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ میں بھی آگے بھی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ قادیانیت کے اوپر جب ہم بات کریں گے کہ ان کو جب لانچ کیا گیا تھا نا مارکیٹ میں تو پیچھے کیا کانسیپٹ تھا، کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو لانچ کیا گیا ہے باقاعدہ۔ تو بہرحال اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر ہم ٹوٹل صحابہ کرام کی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جو جہاد کیے گئے نا اس میں تقریباً 200-250 افراد جو ہے وہ مسلمانوں میں سے شہید ہوئے تھے، یعنی ٹوٹیلٹی میں اگر آپ جنگیں دیکھیں نا تو ان سب کے اندر، لیکن یہ ایک جو جنگ یمامہ تھی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس میں ایک جنگ کے اندر 1200 افراد شہید ہوئے، 1200 صحابہ اور 1200 دیگر جو افراد تھے وہ شہید ہوئے، اور ان میں سے 700 حفاظ صحابہ کرام تھے۔ تو اتنی بڑی قربانی دی اس عقیدے کے تحفظ کے لیے۔
اسی طریقے سے اسود انسی ہے، تو اس وقت اسود انسی چونکہ یمن سے تعلق رکھتا تو وہاں پر تھے ابو مسلم خولانی۔ اچھا، جب اس نے اعلان کیا نا تو ابو مسلم خولانی جو ہے انہوں نے اس کے خلاف کارروائی شروع کی۔ تو اب جب اس نے کہا کہ بھئی ابو مسلم خولانی جو ہے نا وہ اسلام میں ایک ایسی شخصیت ہیں، یمن کے اندر مسلمانوں کی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا اپنا ایک پورا جو نا انفلوئنس ہے، اگر یہ میری بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو ان کے پیچھے ایک طبقہ وہ میری بات کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے، انفلوئنسر ہے اسلام کے باقاعدہ۔ تو ان کو بلایا گیا کہ آپ آئیں۔ جب یہ وہاں پر گئے تو اس نے اسود انسی نے کہا کہ کیا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اس کا بالکل اقرار کرتا ہوں۔ اس نے پھر سامنے سے کہا کہ کیا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں؟ تو انہوں نے کھل کر رد کر دیا، بولا میں تمہاری بات پر اقرار نہیں کرتا، میں تمہاری بات کو تسلیم نہیں کرتا، تو میں نبی مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو اس نے پھر آپ کے لیے ایک آگ جلائی اور حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن کمال یہ کہ وہ آگ نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا۔ پھر بہرحال آپ کو جب رہا کیا گیا تو آپ وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب جب وہاں پر گئے نا تو آپ کو معلوم ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ تو اس وقت جو ہے نا پھر آپ نے مسجد نبی میں جب تشریف لے گئے تو آپ کو جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے نا، تو آپ نے عرض کی کہ مجھے جو ہے نا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا ہے اور میں یمن سے آیا ہوں۔ اچھا، اب آپ اس علاقے کے نہیں تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا تم یمن سے آئے ہو تو بتاؤ ہمارے وہ بھائی تھے جو وہ مسلم خولانی، اس کو ہم نے سنا ہے اسود انسی نے جو وہ آگ میں ڈال دیا تھا لیکن آگ نے ان کو کچھ ہوا نہیں، تو اس کے بعد ان کا کیا ہوا؟ تو اب انہوں نے پھر بتایا کہ وہ آگ میں ڈال دیا تھا لیکن اس کو کچھ ہوا نہیں، لیکن فوراً حضرت وہ بھی حضرت عمر تھے نا، فراست مومن اتقوا فراست المؤمن، تو وہ پہچان کر کہا کہ مجھے قسم ہے تمہیں، تم بتاؤ وہ تم ہی تو نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی حضور میں ہی ہوں۔ تو پھر اس وقت جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے ملاقات کی، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی زیارت کروائی کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا، ان پر آگ کو ایسے ٹھنڈا فرما دیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابھی ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، دیگر صحابہ کرام ہو گئے۔ اچھا، ایک اور صحابی کا ہمیں واقعہ ملتا ہے جن کے متعلق یہ آتا ہے، ابو عمارہ غالباً ان کا نام ہے، ابو عمارہ کر کے۔ تو ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ جب ان کو مسیلمہ کذاب نے کہا نا کہ کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو، تو انہوں نے بھی انکار کیا۔ ان کے ساتھ ایسا مطلب شدید رویہ اس نے اختیار کیا کہ جب وہ یہ کہتے تھے نا کہ ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں لیکن تم پر نہیں لاتا، تو اسود انسی مسیلمہ کذاب ان کا جو ہے وہ ایک ایک ہاتھ کاٹتا تھا، ایک ایک عضو، ایک دفعہ اقرار کروایا انہوں نے رد کر دیا، ایک عضو کاٹ دیا، دوسری دفعہ کہا دوسرا عضو کاٹ دیا، حتیٰ کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور وہ اسی حال میں شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ میں تمہیں اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ تو یہ جذباتی وابستگی تھی، اور ہر دور کے اندر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ہر ایک نے اس جو موومنٹ جو چلی ہے نا منکرین ختم نبوت کے خلاف، اس میں قربانیاں دی ہیں۔ اسی طریقے سے پھر جب پاکستان کے اندر معاملات ہوئے تو ویسے تو جب باقاعدہ بر صغیر کے اندر جب سپریشن سے پہلے مرزا غلام قادیانی تو اسی وقت آیا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ٹیپو سلطان بر صغیر کے اندر آیا اور اس نے آزادی کی جنگ لڑی تو انگریز جو ہے وہ خائف ہو گئے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ جہاد کا بہت زیادہ جذبہ رکھتے ہیں، ان کے اس دین کی تعلیمات میں سے جہاد کے جذبے کو باہر نکالنا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس کے لیے پہلے تو علماء کو خریدا گیا دنیا بھر سے کہ جو یہ فتوے دیں کہ آج کے دور کے اندر جو ہے وہ یہ جہاد منسوخ ہو چکا ہے، لیکن پھر بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ علماء کے فتوے کافی نہیں ہیں، اب ہمیں کوئی نیا نبی لانا پڑے گا جو آ کر اس بات کا اعلان کرے کہ میں نبی ہوں اور جہاد کو منسوخ کرتا ہوں۔ اچھا، یہ باتیں کنیکٹ کر اگر آپ کو کرنی ہو نا کہ باقاعدہ جہاد کے اوپر، تو اس کی کنیکشن کے لیے آپ آج بھی اگر قادیانیت کی جو ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر جائیں، یا قادیانی مرزا غلام قادیانی کی اگر ہم وہ دیکھیں نا کتابیں، تو اس کے اندر یہ لٹریچر آپ کو مل رہا ہوگا باقاعدہ کہ آج کے دور میں اس میں ایک دلیل اس نے یہ دی تھی جہاد کے منسوخ کرنے کی۔ باقاعدہ اس نے یہ کہا کہ دیکھو اگر آج کے دور میں تلواروں کی ضرورت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہتھیاروں کے اندر مہارت دیتا، لیکن ہتھیاروں کے اندر تمہارے پاس مہارت نہیں ہے، ہتھیار تو تم باہر سے منگواتے ہو۔ تمہارے پاس آج کا دور جو ہے وہ دلائل کا دور ہے، تم دلائل سے جنگ کرو،
تم علم سے جنگ کرو. تو وہ گویا کہ یہ ذہن دے رہا تھا کہ آج کے دور کے اندر اب یہ جنگیں نہیں چلیں گی, جہاد نہیں چلے گا. تو وہ جو علامہ اقبال کی بات ہے نا, وہ آج بھی آپ کو اگر کنفرم کرنی ہو تو ان کی ویب سائٹ پر آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. اچھا, اسی طریقے سے ایک واقعہ ان کی ویب سائٹ پر میں نے پڑھا تھا جو قادیانی کا ہی تھا, مرزا غلام قادیانی کا. اس وقت جو ہے وہ ایک شخص تھا جو اس دور کے اندر ایک صوفی ابو الخیر تھے, ان کا مرید کہتا تھا اپنے آپ کو, اور اس کا نام تھا عبدالحق. تو وہ جو ہے مرزا غلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی مجھے جو ہے نا آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں. آپ اپنے آپ کو نبی مانتے ہیں, آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں مسیح موعود ہوں, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو احادیث ہیں وہ اپنے اوپر فٹ کرتا ہے, تو آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلند کر لیا. اچھا, یہاں پر میں ایک بات اور تھوڑی سی روک کر یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں پر بھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دور کے اندر جو ہے, ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ہماری ذہانت کام آئے گی. ہم گویا کہ ہمارے پاس اب یہ ٹیلنٹ آ چکا ہے کہ ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر اگر سوچ و بچار کرنا چاہیں, نتیجہ نکالنا چاہیں نا تو نکال سکتے ہیں. تو یہی معاملہ یہاں پر ہوا. وہ صوفی صاحب کے جو مرید تھے وہ آیا عبدالحق, اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ معاملہ ہے. اب دیکھیں اس نے چالاکی کیا دکھائی. اس نے کہا کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ, عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے خدا ہیں اور ان پر موت طاری نہیں ہوئی, ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور وہ زندہ ہیں, اور ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے نبی تو اس دنیا سے چلے گئے. پہلے اس کا ذہن بنایا نا, بولا ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے نبی تو دنیا سے چلے گئے. پھر یہ جواب آگے اس نے دوبارہ بات ذکر کی کہ دیکھو آج کے تو تم ان کو پہلے تو کہا کہ تم ان کو قائل کیسے کرو گے. تو عبدالحق صاحب نے کہا کہ عیسائی تو ویسے بھی ہماری باتیں سننے کے لیے تیار نہیں, ان کے خلاف تو تلوار اٹھانی پڑے گی ہمیں. تو اس نے سامنے سے یہ کہا کہ آج کا دور تلوار کا نہیں ہے, آج تمہیں دلیل سے بات کرنی پڑے گی, تلواریں اٹھانے کا دور نہیں ہے یہ. یعنی اپنا دعوے نبوت کر رہے ہیں, اور جس مقصد کے لیے اس کو باقاعدہ تیار کیا گیا تھا وہ بات مقصد جو ہے وہ اپنا کہیں نہ کہیں ظاہر کرتا رہتا ہے کہ تلوار کا دور نہیں ہے. حالانکہ تلوار کے دور نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جہاد نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. جہاد تو قیامت تک رہے گا, جہاد تو ہمیں کرنا ہی ہے قیامت تک. تو اب وہاں پر جو ہے وہ اس کو باقاعدہ تیار کیا گیا تھا. پھر اس نے دلیل دی. اب یہ والی بات ہے کہ اب اگر آپ کسی ایک فیلڈ کے اندر ماہر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اپنی رائے رکھنے کے قائل ہو یا رائے رکھ سکنے کی صلاحیت, رائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. تو وہاں پر سین یہ ہوا کہ اس کو کہا کہ بھئی بتاؤ عیسائیوں کو جواب کیا دو گے. تو پھر اس نے کہا کہ عیسائیوں کو جواب دینے کا طریقہ کار یہی ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ثابت کرو کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ورنہ وہ تمہارے نبی سے افضل تمہیں مان لیں گے, اپنے نبی کو مان لیں گے, اور مسلمانوں کے خلاف وہ اپنی حجت قائم کر لیں گے. اور مسلمان حالانکہ کہتے ہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے, آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا, قیامت تک ان کو زندہ مانتے ہیں. تو یہ بتاؤ اسلام کی خدمت ہے یا عیسائیت کی خدمت ہے؟ تو عبدالحق صاحب جو ہے وہ اس کے اندر پریشان ہو گئے, اور پریشان ہونے کے بعد قادیانی کے جو ہے وہ ہاتھ بھی چوم لیے, اس کو اپنا پیشوا بھی مان لیا, اور کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ہو. تو ایک شخص جو کہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا وہ اس کا قائل ہو گیا, اور ان لوگوں نے اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو قائل کر لیا. یہاں پہ میں ضمناً ایک بات کہتا ہوں کیونکہ ہمارے سننے والے بھی تو ظاہر سی بات ہے اس دلیل کو سن رہے ہیں نا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت تک زندہ رہیں گے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں. ہم یہ تو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی کی حالت میں ہی آسمانوں پر اٹھا لیا, ٹھیک ہے, قیامت تک زندہ رہیں گے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اور بالفرض بر سبیل تنزل جس کو کہا کہ فار دا سیک آف آرگیومنٹ, اگر کوئی یہ کہتا بھی ہے کہ بھئی قیامت تک زندہ رہیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے, کیونکہ جو یہ بھی مانے گا نا کہ قیامت تک زندہ رہیں گے تو وہ ساتھ میں یہ ضرور مانے گا کہ پیدا ہوئے ہیں, اور خدا پیدا نہیں ہوتا. اور زندگی طویل ہونا, قیامت تک زندہ رہنا, یہ افضلیت کی دلیل تو نہیں. بعض اوقات جو ہے وہ والد صاحب پہلے فوت ہو جاتے ہیں, بیٹا بعد میں فوت ہوتا ہے, تو کیا بیٹا باپ سے افضل ہو گیا؟ کہ باپ جو ہے وہ بعض اوقات تو بچہ جو ہے وہ ابھی 1 سال کا ہوتا ہے, ابا جان جو ہے وہ 23 سال کی عمر میں وفات پا جاتے ہیں. اگر کسی کی 23 سال کی 25 سال کی عمر میں شادی ہو, بچہ پیدا ہوتے ہی وہ مر جائے, اور بچے کی عمر 40 سال ہو جائے, تو ہم کیا کہیں گے کہ بچہ جو ہے وہ باپ سے افضل ہو گیا؟ تو یہ تو بے وقوف والی بات ہے نا. اگر عیسائی یہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے نبی زندہ ہیں اور آپ کے نبی جو ہے وہ معاذ اللہ فوت ہو گئے تو ہمارے نبی افضل ہوئے, تو یہ تو افضلیت کی دلیل ہی نہیں بنتا. اسی لیے ان کا یہ اعتراض لے کر پھر یہ کہنا کہ یار کیا دلیل دی تھی مرزا نے,
اور پھر اس سے متاثر ہو جانا، یہ غلط ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ ہماری جذباتی وابستگی اسی لیے کہ ہمیں پیچھے سے یہ نظریہ ملا ہوا آ رہا ہے، اور پھر یہاں پہ ہمارے دور کے اندر جو وہ بعض لوگ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں اور ہمیں اس کی دفاع بھی کرنا ہے۔ اچھا، یہ اسٹارٹ ایک تو یہ یہاں سے ہو گیا کہ باقاعدہ اس کو پلانٹ کیا تھا اور اس کو جو ہے نا وہ باقاعدہ تیار کیا گیا تاکہ یہ پچھلی شریعت کو منسوخ کرے۔ اب جب باقاعدہ بر صغیر کے اندر تقسیم کاری ہوئی تو کئی لوگوں نے جو ہے وہ جیسی پاکستان کی جد و جہد کی آزادی کے لیے کوشش کی جا رہی تھی نا، پاکستان کی آزادی کے لیے کوئی جیسے کوشش کی جا رہی تھی، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کرنے کے لیے بھی کوشش کی جا رہی تھی۔ بہت سی جماعتیں اس وقت تیار ہوئیں، لیکن درمیان میں وہ دم توڑ دیتی تھی۔ لیکن باقاعدہ جو ایک آغاز ہوا نا وہ اس واقعے کے ساتھ ہوا کہ اس میں وہ ایسا مطلب وہ دم اس لیے توڑتی تھی تحریکیں کہ وہ باقاعدہ حکومتی پریشر ہوتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے شروع سے ہم غلام تو ہیں ہی نا، ہم اگرچہ آزاد ہو گئے لیکن فکری غلامی تو ہے ہی ہماری ابھی تک۔ ابھی بھی ہمارے ملک میں کس چیز کے کیا پرائز ہوں گے، پیٹرول کتنا مہنگا کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا، بجلی کیسے ہوگی کیسے نہیں ہوگی، کتنی مہنگی کرنی ہے، یہ سارے کون طے کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں طے کر رہے، ہماری طرف سے تو نہیں طے کیے جا رہے۔ تو اسی طریقے سے کس کو کافر ڈکلیئر کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، ہماری حکومت پہ باہر سے پریشر آتا تھا اور پھر ہماری حکومت جو وہ یہاں پر تنظیموں پہ پریشر ڈالتی تھی۔ تو باقاعدہ جو اس وقت کے مجاہدین تھے، مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب اور دیگر، تو ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ لیکن پھر وہ چناب نگر جو ان کا ربوہ تھا، وہاں پر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک کالج کے جو تھے کچھ افراد، نیشنل میڈیکل کالج جو تھا اس کے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ربوہ میں گئے اپنے ٹور کے اوپر، اور وہاں پر قادیانی نے جو ہے ان کو قتل کر دیا، ان کے اوپر حملہ کر کے۔ یہ آج بڑے مظلوم بنے پھرتے ہیں نا کہ یار ہمارے پاکستان میں ہماری سیفٹی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ان سے آپ جا کر پوچھیں کہ یہ ہمارے بارے میں نظریہ کیا رکھتے ہیں۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں مسلمان نہیں سمجھا جاتا، ہمیں وہ حقوق نہیں دیے جا رہے جو مسلمان کو دینے ہیں، حالانکہ ہم بھی قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم بھی حدیثوں کی بات کرتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ سیاستہ کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ ان سے جا کے پوچھو کہ تم لوگوں نے جو تم مسلمانوں کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہو، ان سے پوچھا جائے جا کے۔ یہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو مرزا کو نہیں مانے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو ڈھکی چھپی ہوں ہم لوگ اس کو ایکسپلور نہ کر سکتے ہوں، ان کی کتابوں میں سب لکھا ہو۔ تو جب یہ ہمیں مسلمان نہیں مانتے تو ہم ان کو اپنے سر پہ کیوں بٹھائیں بھائی؟ سیدھی بات ہے نا، ہم کیوں بٹھائیں گے ان کو اپنے سر پر؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بہرحال جب وہ ایک حملہ ہوا، ان کو شہید کیا گیا ان اسٹوڈنٹس کو، تو پھر پورے ملک کے اندر جو وہ باقاعدہ ایک لہر دوڑی، اور پھر ان قادیانیوں کے خلاف باقاعدہ ایک ایکشن لیا گیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کروڑوں برکتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے اسمبلی کے اندر باقاعدہ بل پیش کیا، متفقہ طور پر وہ بل قبول کیا گیا، اور پھر قادیانیوں کو جو ہے وہ غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ زبردستی ان کو پر بھی نافذ کیا گیا، بلکہ ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کے لیے موقع دیا گیا تھا۔ ان میں مرزا ناصر ایک آیا تھا، ان کا لیڈر، باقاعدہ موقع دیا گیا تھا، اور وہاں پر ایک پورا مناظرہ ہوا تھا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو اس وقت تھوڑا سا قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے حکومتی عہدے میں، لیکن جب مرزا ناصر کی باتیں سنی نا مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے مقابلے میں، تو پھر ان کو حیرت ہوئی کہ ہم تو ان کے بارے میں کیا تصور رکھتے تھے اور یہ تو کیسے۔ پھر وہ بھی جو ہے نا وہ ساتھ مل گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تحریک کو کامیابی عطا فرمائی۔ اچھا، یہ تو ہو گیا یہاں تک کا پورا ایک واقعہ کہ قادیانی کیسے ڈکلیئر ہوئے۔ اب اس کے بعد آج بھی یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مختلف عہدوں پر فائز ہوں، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ قادیانیت کو جو ہے فروغ دیا جائے۔ وجہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جرمنی کے اندر ایک جاسوس ہمارے جو ہے نا وہ گئے ہوئے تھے، تو وہ مختلف مقامات پر جاسوسی کے لیے جاتے تھے، تو جرمنی میں ایک اسرائیلی شخص تھا، اس سے ان جاسوس کی ملاقات ہوئی، اور جا کر جب بیٹھے نا اس کے آفس میں، تو وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تو اس جاسوس نے جو ہے نا وہ ایسے ہی اپنے طور پر باتوں باتوں میں پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ تو سامنے سے جو اسرائیلی شخص تھا نا، اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا محمد علی جناح ہے، جس نے پاکستان اسلام کے نام پر بنایا ہے، اور اگر ہم نے پاکستان کے اندر اسلام کو فیل کر دیا نا تو پھر اسلام پھر کہیں پہ بھی سر نہیں اٹھا سکے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی فتنے ہمارے یہاں پر جتنے پلانٹ کیے جاتے ہیں نا، وہ باہر ملکوں میں اتنے نہیں ہوتے، زیادہ تر پاکستان کے اندر ہوتے ہیں۔ اور جذباتی وابستگی بھی آپ کو انڈیا پاکستان کے اندر ہی نظر آئے گی، باہر اتنی نظر نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ سارے مسائل انڈیا پاکستان میں ہی ہیں، تو بھائی انڈیا پاکستان والے لوگ اپنے دین سے جذباتی طور پہ وابستہ ہیں،
جیسے صحابہ وابستہ تھے، اور بھی دیگر ہیں، ایسا نہیں کہ دیگر مسلمز نہیں ہیں، دیگر بھی آپ دیکھیں کہ جب عقیدہ ختم نبوت پر بات آتی ہے نا تو وہ بھی اپنا بھرپور حصہ اس میں ڈالتے ہیں، وہ بھی پیچھے نہیں ہٹتے. لیکن چونکہ یہ پلانٹ ہمارے یہاں پر کیا گیا ہے باقاعدہ اس فتنے کو، تو یہاں پہ تو زیادہ پرابلمز ہوں گی. خیر بہرحال اب یہ پوری کہانی یہاں تک ہو گئی ہماری 7 ستمبر کی، کہ 7 ستمبر کیوں منایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دور کے اندر آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں. اصل تو بات یہ ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ایک عام آدمی وہ جو ہے نا وہ پوچھتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں. تو پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے نا وہ اس عقیدے کے سلسلے میں جو لوگ تھوڑا سا نرمی دکھانا شروع ہو گئے، جیسے کہ ابھی میں نے شروع میں ذکر کیا، ایک پاکستانی لڑکا ہے اور وہ اس کے اوپر تنقید کر رہا ہے کہ پاکستان میں تو اب یہی کہا جائے گا کہ بھائی اس لائبریری میں جانا حرام ہے کیونکہ قادیانی کے نام پر لائبریری بنائے گی. اور وہ کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے کہ جو کوئی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہم اس کو جانتے نہ ہو، کوئی بہت ایسی فیملی برگر فیملی سے تعلق رکھتا ہو، نہیں، میرا اپنا جاننے والا ہے، میرا اپنا جاننے والا ہے. میں اس کو جانتا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ مجھے پتہ ہے کہ وہ کہاں سے پڑھا، کیا کس فیلڈ کے اندر وہ کام کرتا ہے. لیکن چونکہ باہر چلا گیا تو باہر جانے کے بعد وہ اب تھوڑا سا ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھ رہا ہے اور اپنے دین کی معلومات تو ہے نہیں نا انہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قادیانیت اصل میں کیا ہے، کس طریقے سے ہمارے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، ہمیں اپنے عقیدے سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پہلے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس عقیدے کے سلسلے میں جو پلپلاپن دکھایا جا رہا ہے نا، لوگ جو ہے اس کو نرمی دکھا رہے ہیں اس کے اوپر، اس نرمی کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. دیکھیں جب کوئی چیز عام ہو جاتی ہے نا ہمارے یہاں پر کوئی برائی، تو ہمارے دل میں آٹومیٹک اس کی جو ہے وہ نرمی آ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر پہلے چادر پہن کے وہ خواتین نکلتی تھیں، ذرا سا دوپٹہ اوپر سے اتر جاتا تھا تو ہم اس کو برا سمجھتے تھے، یار دیکھو سر سے دوپٹہ اتر گیا. آج اپنے باپ کے ساتھ بیٹی جا رہی ہوتی ہے، سر پر دوپٹہ ہونا تو دور کی بات، کندھوں میں بھی دوپٹہ نہیں ہوتا، لباس بھی عجیب و غریب ہوتا ہے، لیکن کسی کو برا نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ اب یہ برائی عام ہو چکی ہے. تو اگر عقیدے کی برائی عام ہو جائے گی، عقیدے کے اندر نرمی عام ہو جائے گی، تو اس کا بگاڑ پھر کتنے بڑے لیول پر جائے گا. اور پھر ہمارے مسلمان کہلانے والے اس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں کہ وہ نرمی کا شکار ہو رہے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے ہم اس کا ذرا اندازہ کر لیں. تو پہلی چیز تو ہمیں اس کو نرمی کی طرف نہیں جانے دینا، اسی لیے ہم یہ یوم ختم نبوت باقاعدہ طور پر منایا جاتا ہے. ہمارے یہاں اس کا لٹریچر تقسیم کیا جاتا ہے، لوگ باقاعدہ ڈسکاؤنٹس کے اعلانات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں رہے. دوسری چیز جو ہمیں کرنے والی ہے وہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ لوگ خود کو مظلوم ثابت کرتے ہیں. جو ہمارے یہاں پر مائنورٹی کے طور پر رہنا نا، یہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہیں کہ یار ہم تو بڑے مظلوم ہیں. اگر آپ ان کی کتابوں میں سے دلائل نکال کر باقاعدہ ان کے طریقہ کار کے اوپر آپ کے پاس دلائل جمع ہوں تو آپ ان کو ظالم ثابت کریں. یہ مظلوم نہیں ہے. اور مظلومیت کس بات کی؟ بھائی تم تو اسلام سے بغاوت کر رہے ہو، کس بات کی مظلومیت؟ باغی کبھی بھی مظلوم نہیں ہوتا. آپ کسی بھی ملک کے باغی کو دیکھ لیں، ابھی ریسنٹلی ہمارے پچھلے آپ دیکھ لیں کہ بغاوت ہوئی ذرا سی تو کیا حشر نشر ہوا ہے، پکڑ دھکڑ ہوئی، مار دھاڑ ہوئی، سب کچھ ہوا نا. بغاوت کا نتیجہ ہمیشہ جو ہے وہ پھر اسی طریقے سے بغاوت کو دبایا جاتا ہے. تو یہ بھی اسلام کے باغی ہیں، یہ مظلوم نہیں ہیں. اگر یہ بغاوت کریں گے، اسلام کے عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر کائے کے مظلوم بھائی؟ آپ تو ہماری بنیادیں ہلا رہے ہو، آپ ہماری نسلیں خراب کر رہے ہو. تو ان کی مظلومیت جو یہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم بڑے مظلوم ہیں، تو ان کی کتابوں سے ہی آپ کو ان کا ظالمانہ ایک جو وہ امیج ہے وہ نظر آ جائے گا. تو آپ اس کو اہم کریں. دوسرا یہ کہ یہ جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے لوگوں کو اپنے قریب کر کے ان کا ذہن خراب کریں. ذہن سازی جو ہوتی ہے نا، جس کو کہا جاتا ہے کہ ان کو دلائل دیں اور ذہن خراب کرتے ہیں دلائل دے کر. تو ہمیں اپنے دلائل کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہم ان کے جوابات دے سکیں. جیسے مثال کے طور پر قرآن کی آیت کے اندر وہ لوگ تعویل کرتے ہیں. ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی بہت پہلے، تو اس میں ایک لڑکا جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اگر قادیانیوں کی بھی تم دلیل تو سنو نا. مطلب وہ نرمی کا پہلو دکھا رہا تھا کہ بھائی اگر وہ قرآن سے وہ بھی تو دلیل دے رہے ہیں، ان کی بھی تو بات سن لو، ان کی بات بھی تو قابل التفات ہے. اب اس نے دلیل کیا دی؟ بولا دیکھو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خاتم النبیین، اور اس کا مطلب آپ یہ کرتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور پھر ساتھ میں اس نے یہ بات بیان کی، کہا کہ بھائی خاتم کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آخری، بلکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء کا تذکرہ کہا کہ ہمارے علماء نے
بعض علماء کو، دوسرے بڑے بڑے فقہا کو یہ لقب دیا خاتم الفقہا، جیسے مفتی امین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو کہا جاتا ہے خاتم الفقہا۔ تو کہا کہ کیا ان کے بعد کوئی دوسرا فقیہ نہیں آیا؟ ان کے بعد کیا کوئی بڑا عالم نہیں آیا؟ وہ اپنے دور کے اعتبار سے خاتم تھے نا، تم یہ بھی تو سنو نا، یہ بھی تو سمجھو نا، ان کی بھی دلیل کو تو جانو نا۔ اب ایک عام آدمی جب یہ چیز سنتا ہے نا، اب وہ لڑکے نا، وہ عام لڑکا تھا نا، اس نے یہ چیز سنی، فوراً متاثر ہو گیا، بولا یار بات تو بڑی پتے کی ہے، حالانکہ یہ بات پتے کی نہیں ہے۔ قرآن سے نتیجہ نکالنے کا ایک اصول ہے، خاتم کا ایکچول مطلب تو یہی ہے آخری نبی، وہ مجازی معنی ہے خاتم الفقہا والا، کہ بھائی اپنے دور میں ایسا ہے کہ گویا لگتا ہے اس کے بعد کوئی آئے گا نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا یار اینڈ ہو گیا اس کے اوپر، تو تم نے تو مذاق کا اینڈ کر دیا، اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس سے اچھا مذاق کر نہیں سکتا، بھائی مذاق تو کر سکتا ہے، یہ ہم ایک مجازی طور پر کہتے ہیں۔ اور قرآن سے جب آپ کوئی مسئلہ ڈرائیو کرتے ہیں، کوئی عقیدہ ڈرائیو کرتے ہیں نا، تو وہاں پر اصول یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے ہمیشہ جب تک حقیقی معنی پر عمل کر سکیں گے تب تک حقیقی معنی پہ عمل کریں گے، اگر حقیقی معنی پہ عمل نہ ہو سکتے ہوں تو پھر ہم مجازی معنی کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہاں پر حقیقی معنی پہ عمل ہو بھی سکتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے وضاحت بھی کر دی کہ یہاں پہ حقیقی معنی مراد ہے، اور صحابہ کا اس پر اجماع بھی ہو چکا ہے، اور یہ سب سے پہلا اجماع ہے جو اس عقیدے پر ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آتا۔ سرکار علیہ السلام نے کیسے اس کی وضاحت فرمائی؟ سرکار نے فرمایا کہ میری اور سابق انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عمارت، لوگ اس عمارت کے گرد چکر لگاتے ہیں، لیکن اس میں دیکھتے اس کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک جو نا اینٹ کم ہے، تو پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ انا اللبنۃ، وہ اینٹ جو رہ گئی نا وہ میں ہوں۔ تو قصر نبوت کی آخری اینٹ جو ہے وہ سرکار علیہ السلام، تو یہ سرکار نے خود بیان فرما دی ہے نا۔ اسی طریقے سے اور مقامات پر سرکار علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو خاتم النبیین کی وضاحت تو خود سرکار علیہ السلام نے فرما دی۔ اب ہم یہاں پر کہیں کہ نہیں قادیانیوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، کیوں دیں بھائی؟ جب سرکار علیہ السلام نے وضاحت کر دی تو کس بات کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں؟ تو یہ دلائل آپ کو اور مجھے عام کرنے، ان کے دلائل کا رد کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ان کو اگر مان لیں گے کہ وہ حیات ہیں تو یہ تو افضلیت ان کی ثابت ہو جائے گی، تو پھر ہم عیسائیوں کو کیا جواب دیں گے؟ تو وہ جواب کیا دیں گے؟ وہ میں نے ذکر کر دیا کہ کیا جواب دینا ہے۔ تو یہ دلائل جو وہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نا اپنی بیچارگی کو ساتھ ساتھ لے کر، تو ہمیں اس کا رد کرنا ہے، اس کے اوپر ہمیں پختہ ہونا ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کرنے والی کام ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ اسٹرانگ کر رہے ہیں، تعلیم کے میدان میں، دیگر اور بہت سارے شعبوں کے اندر۔ تو ہم ایز اے مسلم ہم نے اپنے آپ کو کتنے شعبوں کے اندر وہ کیا؟ اب ہمارے یہاں پر تو حال یہ، ابھی ہم لوگ کچھ پہلے گفتگو بھی کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں پر ایک آئی ٹی کی فیلڈ میں ایک مسلمان بچے کو بٹھا دیا جائے، اس کو فائبر پر اکاؤنٹ کھول کے دے دیا جائے، اپر پر اکاؤنٹ کھول کے دے دیا جائے، تو وہ تو لوگوں کو چیٹ کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کر، جس کی وجہ سے کتنے اپورک اور فائبر کے اوپر ہمارے اکاؤنٹس بلاک ہو چکے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے۔ اچھا یہ تو ہو گئی وہ دنیا دار پاکستانی، دیندار پاکستانی کیا کر رہے ہیں؟ دینی طبقہ تعلق رکھنے والا ہمارا مولوی کیا آج تک اس نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کی۔ ہمارا جو سلیبس ہے کیا ہم نے اس کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی؟ ذرا سا اگر کوئی کوشش کرتا ہے دینی تعلیم کا جو باقاعدہ نصاب چل رہا ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف محاذ آرائی ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے جو مینڈک کنویں نا، کنویں سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں نا بھائی۔ اچھا ہم نے لوگوں کی ضرورت کے لیے کیا کام کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ لوگوں کی ضرورت کے لیے اب کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی دیندار لوگوں کی لوگ باتیں نہیں سنتے، تو دیندار لوگ لوگوں کو ان کے مطلب کی بات بتائیں گے تو سنیں گے نا۔ ہماری کتنی ایسی مسجدیں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ اس بات پر بیان ہوتا ہو کہ نوکری کے آداب کیا ہیں، جاب کے آداب کیا ہیں، کبھی ہم نے سنے بیانات؟ ہمیں وہی غیبت چغلی حسد، غیبت چغلی حسد، پھر ہر تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے نا وہی بیانات چل رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ باہر چلے جائیں تو عقائد کے اندر بھی سلیکٹڈ ٹاپکس ہیں جس کے اوپر ہمارے یہاں پہ بیانات ہوتے ہیں۔ تو ہم نے خود کو بھی تو اپ گریڈ نہیں کیا نا۔ آپ کے سامنے قوت کتنی بڑی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے کس لیول پہ جا کے کام کر رہے ہیں اور ان کو پیچھے سے باقاعدہ فنڈنگ ہو رہی ہے، اور ہمارا ایک مولوی بیچارہ بجلی کے بل کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، وہ کیا جا کے ان کا مقابلہ کرے گا؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے، ہمیں وہ قوت بن کر ابھرنا ہے کہ ہم جا کر ان کا مقابلہ پراپر طریقے سے کریں۔
اور لوگ پھر ہماری بات سننے کے لیے بھی تو تیار ہو نا. ہمیں وہ بھی تو کام کرنا ہے نا. لوگوں کے مطلب کی بات کریں گے تو لوگ ہمارے مطلب کی بات سنیں گے نا. آج بھی آپ دیکھیں گے جو ایجوکیشن کے بارے میں بات کرتا ہے نا, جو بھی ایجوکیشن کے بارے میں, جو اسکلز کے بارے میں بات کرتا ہے, وہ جیسا بھی بولنے والا ہو لوگ اس کی بات سنتے ہیں, لیکن ہماری نہیں سنتے. ہم وہی پریشان رہتے ہیں. اچھا, پھر ہمارے مولوی بیچارے وہ ویوز بڑھانے کے لیے بعض ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو دین کو ہی نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں. اپنے ہی لوگوں کے خلاف ویڈیو بنا بنا کے ڈال رہے ہوتے ہیں, اپنے ہی لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں, انہیں کی عزت تار تار کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان چیزوں میں لگے ہیں. تو کیا اس طریقے سے ہم کسی باطل قوت کا مقابلہ کر سکتے ہیں جب ہم اپنے ہی اندر فساد پیدا کر رہے ہوں, اور ان چیزوں کے اوپر فساد پیدا کر رہے ہوں جو فیصلے پہلے ہو چکے ہیں, ہم ان کے اوپر لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بعض ان میں سے ضروری مسائل بھی ہیں کہ اگر کوئی صحابی کی گستاخی کر رہا ہے تو obvious سی بات ہے کہ اس کا رد کرنا بھی ضروری ہے, اس کا انکار نہیں ہے. قرآن کی کوئی غلط تشریح کر رہا ہے تو اس کا رد کرنا بھی ضروری ہے. لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ تھوڑی سی وسعت دکھا سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ لے کے بیٹھ جائیں, لڑائی شروع کر دیں, جھگڑے شروع کر دیں, مناظرے کے چیلنج کریں اپنے ہی لوگوں کو, تو یہ تو اتحاد کو پارا پارا کر دے گا. آپ کا دشمن جو ہے وہ متحد ہو کر پوری قوت کے ساتھ آپ کے مقابلے میں کھڑا ہے, اور آپ کیا کر رہے ہیں. تو اسی لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت. دوسری بات یہ جو آخری ہے وہ یہ کہ ہمارے جو اطراف کے لوگ ہیں نا, جو ہمارے اطراف کے لوگ ہیں, ایٹ لیسٹ ان کو, اور ان میں سے بھی وہ لوگ آپ سلیکٹ کر لیں کہ جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ کالج میں ہیں, یہ یونیورسٹی میں ہیں, ان کو اپنے آپ سے متاثر کر لیں کہ وہ آپ کو کم از کم اپنے لیے جو نا وہ رول ماڈل تصور کریں, ہمارے کردار سے, ہماری اخلاقیات سے. اب ہمارے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ جس گھر کے اندر ایک دیندار شخص ہوتا ہے نا, اس گھر کے اندر اس کے اخلاقیات کی وجہ سے دوسرا کوئی دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, سب ایسے نہیں ہیں, بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں, کام نہیں کر رہے ہوتے, وہ بھی کام کرنے والے بھی لوگ ہیں. بہت سارے ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ پراپر طریقے سے کام بھی کر رہے ہیں, اور کچھ لوگوں کے کام نظر بھی آتے ہیں, لوگ ان کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں, ویلکم بھی کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ ہر کوئی کام ہی نہیں کر رہے ہیں, کام کرنے والے بھی ہیں. اسی طریقے سے اخلاقیات والے بھی ہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اخلاقیات ایسے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں نا کہ ان کو دیکھنے کے بعد کوئی دوسرا کبھی دین کے قریب نہیں آتا, بولتے ہیں یار ایسے دیندار ہوتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ آپ اور میں یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اپنے خاندان میں جب ہمیں دین کی سمجھ آ گئی ہے تو ہم اپنے دین کی سمجھ آ جانے کے بعد اپنا کردار ایسا رکھیں اپنے خاندان والوں کے سامنے کہ ہمارے خاندان والے کم از کم ہمیں رول ماڈل سمجھیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اس 7 ستمبر کو ہم ٹھیک ہے منا رہے ہیں, لیکن اتنا تو ایٹ لیسٹ ہم کر سکتے ہیں نا. باقی جس کے پاس بڑی پاور ہے وہ پھر بڑے لیول پہ کام کرے گا. جیسے جو حکومتی سطح پہ کام کر سکتا ہے کہ وہ بڑا کام کر سکتا ہے تو پھر اس کو بڑا کام کرنا چاہیے. جو چھوٹے لیول پہ کام کر سکتے ہیں اس کو چھوٹے لیول پہ کرنا چاہیے. تو اس دن کو صرف رسم کے طور پر نہیں منانا کہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے, اس میں اس عقیدے کی اہمیت ہمیں لوگوں کو بتانی ہے, اپنے بچوں کو, ہمارے اطراف میں جو ہمارے کزنس ہیں, ہمارے دوست ہیں, ان کو, تاکہ ان کے ذہن اس حوالے سے پختہ رہیں اور پتہ چلے کہ بھائی یہ کوئی صرف ایسا جھگڑا نہیں ہے کہ میری ٹافی چھین لی تھی اور میں اس کے پیچھے جا کے لگ گیا ہوں, یا میری مسجد کے باہر سے اس نے چپل اٹھا لیے تھے تو میں اس کے اوپر کچھ بول رہا ہوں. یہ اتنے چھوٹے مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے دین کا بنیادی عقیدہ ہے. اگر یہ ہل گیا اس کے بعد پھر سب کچھ ہل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس عقیدے پر قائم و دائم فرمائے, اور اس عقیدے کے جو خلاف کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو ہم اپنی حد تک ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جتنا ہم سے ہو سکے, جتنی ہمیں استطاعت ہو, ہم اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا رول ادا کریں, اپنا کردار ادا کریں.